بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویورز، آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے مقام اور کچھ ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جن کو ہم ہینڈل نہیں کر پاتے۔ ہم آپ کو اسی طرح کی موٹیویٹڈ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے تاکہ آپ موٹیویٹ ہوتے رہیں اور اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ آئیے تو ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نبیہہ علی خان سے زندگی میں ایسا سٹیج آتا ہے کہ جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ فلی سٹک ہوتے ہیں، نہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں نہ پیچھے بڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایک ہی پوائنٹ پہ ہوتے ہیں۔ حالات اور قسمت بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں بندہ کیا کرے؟ ہر انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جس وقت اس کو یہ لگتا ہے کہ اب زندگی رک گئی ہے، کامیابی مجھ سے کہیں دور چلی گئی ہے، یا پھر اکثر لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ ہم پہ جادو ٹونا ہو گیا ہے، میرے کام بند ہونے کے پیچھے جو ہے وہ کسی کی نظر ہے، میرے کام بند ہونے کے پیچھے جو ہے وہ کسی کا کوئی جادو ٹونا ہے، کسی اور کا ہی ہاتھ ہے، کسی اور کا ہے، میرا ہاتھ نہیں ہے۔ میسج کنوے کرتے ہو آپ اپنے مائنڈ کو، اب جیسے مائنڈ کو میسج کنوے کرتے ہو نا، نفسیات کہتی ہے کہ آپ جیسی بات اپنے دماغ تک پہنچاتے ہیں، دماغ وہی میسج موصول کرتا ہے اور پھر ویسے ہی اس پہ کاروائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک غلط چیز آپ کے ذہن میں آ گئی کہ دوسرا بندہ اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں، کسی کی حسد ذمہ دار ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں، کسی کا جو ہے وہ غلط رویہ ذمہ دار ہے، یا کوئی میرے دشمن ذمہ دار ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہوں۔ کوئی کسی کی زندگی میں ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ آپ خود ذمہ دار ہیں اگر آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ خود ذمہ دار ہیں اگر آپ آگے بڑھ کر جو ہے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ ایک ہی چیز سوچ کے بیٹھے رہیں گے کہ مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا اور میں جہاں جاتا ہوں وہاں معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے، سوچیں، رکیں، دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں رک گئے ہیں۔ زندگی نہیں رکی، زندگی چل رہی ہے، آپ رک گئے ہیں، آپ کی سوچ رک گئی ہے۔ سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ناپ تول کر اپنی ذات کے لیے الفاظ استعمال کریں، اپنے مائنڈ کو میسج کنوے کریں، اس کو بتائیں کہ میری زندگی فضول نہیں ہے۔ آپ مائنڈ کو میسج کنوے کر رہے ہیں میری زندگی فضول ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ کرنا بھی چاہوں تو کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیابی کبھی میری زندگی نہیں ہو سکتی۔ دماغ نے فوراً یہ میسج قبول کر لیا۔ جیسے ہی میسج قبول کیا، کاروائی شروع ہو گئی، آپ ڈپریشن میں آنا شروع ہو گئے، سٹریس لیول بڑھنا شروع ہو گیا، آپ کبھی انزائٹی میں، کبھی ڈپریشن میں، کبھی جو کہتے ہیں نا کہ رڑک کے چیز ادھر اور کبھی ادھر، یہ آپ کے مائنڈ کی سچویشن ہو جاتی ہے۔ آپ سٹک ہو گئے نا، آپ کے مقابلے کی سکت ختم ہو گئی کیونکہ آپ نے خود سے ہار مان لی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا وقت رک گیا ہے تو یہ صرف آپ کی سوچ تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت کبھی نہیں رکتا۔ جان ایلیا کہتے ہیں کہ مسئلے اگر زمین پر پائے جاتے ہیں نا تو ان کی مزاحمت بھی زمین پر ہی کرنی چاہیے، اوپر والے سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اس کے خود بھی ذمہ دار ہوتے ہیں نا، آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ اکثر اوقات بلیم کرنا کبھی کبھی ہماری کوئی ذہنی کیفیت بھی ہوتی ہے، ہمیں عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم دوسرے کو بلیم کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا، گلے شکوے کرنے کی عادت بن جاتی ہے۔ یا اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ آپ بہت اٹیچ ہوتے ہیں، کچھ دوستوں کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کو کسی چیز سے روک رہے ہوتے ہیں نا، اور بالفرض اگر وہ آپ کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، آپ نہیں رک رہے، آپ وہ عمل بار بار جو ہے وہ دہراتے جا رہے ہو، اس کی وجہ سے بھی آپ زندگی میں کامیابی تک نہیں پہنچ پاتے۔ کچھ لوگ آپ کو مشورہ ٹھیک بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ غلط نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسا رشتہ جو آپ سے مخلص ہو، وہ آپ کو صحیح مشورہ بھی دے رہا ہو، لیکن آپ اس کے مشورے پہ چلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کبھی کبھی ہمیں راستے کا تعین کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔ ہاں نہیں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو بس مجھے ڈاکٹر ہی بننا ہے، مجھے پروفیسر بننا ہے، مجھے اینکر بننا ہے، مجھے جو ہے وہ کسی اونچے مقام تک پہنچنا ہے تو بس مجھے اسی راستے سے پہنچنا ہے۔ راستہ بدلا بھی جا سکتا ہے، آپ جس راستے پہ چل کے کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ راستہ آپ کی کامیابی کا نہ ہو، راستہ تبدیل کریں۔ حسد کے مارے لوگ جو ہیں ہمارے ارد گرد ہی پڑے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہائے ایسے کیوں ہو رہا ہے، لوگ ہائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ہائے ہے نا، یہ ہائے نہ ڈالا کریں لوگوں کے معاملات پہ، ہائے یہ کتنی خوبصورت ہے، ہائے اس نے ایسی بات کر دی، ہائے یہ کیا کر رہی ہے، تو ایسا نہ کریں، یہ ہائے نہ ڈالیں کسی کی بھی لائف میں۔ آپ ماشاءاللہ کہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ دیے ہیں آپ کو، الحمدللہ، اگر کوئی آپ کو کامیابی ملی ہے، آپ جو ہے وہ شکر الحمدللہ جو ہے وہ ادا کریں۔ اس کے بعد جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے شکر الحمدللہ کہہ کے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے رب کی ذات کا شکر۔ جس دن صبح اٹھتے ہی ہر شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ بندہ مایوس نہیں ہوتا۔
मायूस वो बंदा होता है जिसने शुक्र अदा करना छोड़ दिया होता है। ये आप साइकोलॉजी की टर्म में इसको देख लें, आप इस्लामिक टर्म में इसको देख लें, आप माशूती टर्म में इसको देख लें, सोशल टर्म में देख लें, आपको समझ आएगी कि ज़िंदगी को आप कान को इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, ज़िंदगी को राइट से देख लें, लेफ्ट से देख लें, ज़िंदगी आपको जो है वो स्ट्रेट अवे नजर आएगी और चलती हुई नजर आएगी, रुकती नहीं है। रुकती तो नहीं है, नहीं, रुक ही नहीं रही ना। आप तो सांस ले रहे हो तो ज़िंदगी चल रही है, आप रुक गए हो, आपकी सोच रुक गई है और आपने अपनी सोच पर काम करना बंद कर दिया, माइंड को मैसेज कन्वे करना शुरू कर दिया कि मैं नाकाम इंसान हूँ। आप नाकाम इंसान नहीं है, आप एक कामयाब इंसान है, आपका रास्ता गलत है। अपने रास्ते का तयन कर लो तो आपको जो है वो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। अच्छा, इसमें वो शख्स अगर एफर्ट कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है ना कि वो एफर्ट नहीं कर रहा, बहुत मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद भी नताइज नहीं मिल रहे, अब वो क्या करे? वक्त गुजर रहा है, गुजरता जा रहा है, वक्त को गुजरना ही है। आज खुशी है, कल गम आएगा, आज गम है तो कल खुशी आएगी। सर्कल जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। ईमान का तकाजा ये है कि ईमान ये रखें कि आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा, और अच्छे वक्त के लिए एफर्ट करते रहें। कभी भी कामयाबी आपके हाथ में नहीं होती, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। बेशक। कभी भी आपकी किस्मत का फैसला आप खुद नहीं कर सकते, आप सिर्फ एफर्ट्स कर सकते हैं, आप सिर्फ अच्छी सोच रख सकते हैं। आपको कामयाबी देना, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना, आपकी मेहनत का सिला देना, ये अल्लाह के हाथ पे होता है। आप हमारे ईमान का तकाजा है, हम अपने ईमान से नहीं हट सकते। हर बंदा जो है वो जाके देखे ना, आप मुख्तलिफ दरगाहों पर जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है मन्नतें मुरादें बांधते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो अपने इम्तिहान दे के आ जाते हैं, फिर वो रिजल्ट के लिए जो है वो दुआएं करते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं जिनका कनेक्ट अल्लाह के साथ है, होप है, एक होप होती है कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, ये कम नहीं होनी चाहिए। बेशक, होप को आपने क्रिएट रखना है, होप को अपनी जिंदगी के साथ अटैच रखना है। उम्मीद एक रोशनी है, आपको रोशनी देती है। एक खिड़की खुली रखें अपनी जिंदगी में जो आपको हवा देती रहे, आपके दिमाग को जो है वो मुअत्तर करती रहे खुशबू से। इस दौर में जिस वक्त इंसान परेशान होता है और वो ये समझता है कि उसके रास्ते के आगे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ हासिल नहीं हो रहा, साथ क्या होता है कि टॉक्सिक लोगों को भी आप ऐड किए हुए होते हैं। वो आपका और हौसला जो है वो कम कर देते हैं, वो और आपको कहते हैं नहीं नहीं यार तुम नहीं कर सकते, हाँ छोड़ दो यार, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना, हाँ छोड़ दो, कुछ और देखते हैं, कुछ और कर लो, किसी और तरफ कर लो। हो सकता है अल्लाह ने कुछ देर रखी हो सकता है कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर सोचा, और ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम जहाँ पर कहते हैं इंसान जहाँ पे मायूस होता है वहाँ से रब का फैसला शुरू होता है, और जहाँ से रब का फैसला शुरू होता है वहाँ से आपकी कामयाबी का रास्ता निकलता है। तो आपने उस रब के फैसले तक, उसके कुन तक यकीन रखना है, और आपने सोचना है, अपने आप को ठहर के वक्त देना है कि उस कुन तक आपने जो है वो चलना है और अपने आप को इस काबिल बनाना है। असल में हमारी एफर्ट्स कुछ नहीं होती और डिमांड्स जो हैं वो हमारी 100 करोड़ की होती हैं कि मैं बिलियनियर बन जाऊं, मैं ट्रिलियन बन जाऊं। भाई मेहनत करनी पड़ती है, अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है। शोहरत सबको मिल जाती है, कायम रखना बड़ी बात होती है। असल में शोहरत मिलने के बाद, यानी कि आपको आपका मुकाम मिलने के बाद मेहनत शुरू होती है। एग्जैक्टली, उससे पहले की मेहनत बहुत मुश्किल काम है। इधर से आपको जो है वो गिराने वाले भी खड़े हो जाएंगे, लेग पुलिंग का सामना भी करना पड़ेगा, उधर से आप परस्तार भी होंगे, उनको भी आपने अकोमोडेट करना होगा, खुश रखना है। बहुत मुश्किल काम है इसको मेंटेन करना। बस जिसने ये सीख लिया, जिसके रब ने जो है वो उसको थाम लिया इस मौके पर, उसने जो है वो अपने लिए कामयाबी का रास्ता चुन लिया। मेरे ख्याल से जब आपको तरक्की मिल जाती है, असल स्ट्रगल तो तब स्टार्ट होती है। मेहनत पे मेहनत, दिन रात एक करना, फेम को सस्टेन रखना बहुत मुश्किल काम है। देखो ना, यहाँ पर एक बड़ा प्यारा शेर जो है मुझे याद आ रहा है कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। क्या बात है, क्या बात है। या जब आप किसी कोई चिराग बन जाते हैं तो 100 आंधियां भी आए तो आपको नहीं जो है वो बुझा सकती। आपने अपने ऐसी पावर रखनी है, ये ईमान की ताकत है। हर इंसान ईमान की ताकत में मजबूत नहीं हो सकता। ये मजबूती आपको जो है ना वो अल्लाह के रास्ते पे तब चलाती है जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, जब आप इस चीज़ पर यकीन रखते हो और आपके साथ चलने वाले आपको हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, आपको बताते हैं कि आप एक कामयाब शख्स हो सकते हो, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ा सी और लगन, थोड़े से वक्त का और इंतज़ार जो है वो कर लें। अच्छा, बहुत सारे लोग इस पर जो है ना वो झगड़ा करते हैं, बहुत सारे लोगों की इख्तलाफ राय पाई जाती है कि जी हम तो मेहनत कर करके थक गए हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। अल्लाह से शिकायतें शुरू हो जाती हैं, अल्लाह तो हमारी दुआएं नहीं कबूल करता। अपने काम में लॉयल्टी पैदा करो, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है जिसकी सज़ा मिल रही है, और आप लोगों को दर्द दे के, तकलीफ़ दे के फिर अल्लाह से ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और फिर अल्लाह से शिकवे लेके बैठ जाते हैं। पहले
پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کے راستے کا کوئی رکاوٹ تو نہیں کریٹ کی, کسی کی کہیں بے عزتی کرنے کا باعث تو نہیں بنے. آپ پہلے اچھے انسان تو بنو, آپ اپنی دین کے مطابق انسانیت کو سیکھو تو صحیح. اور اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس کامیابی نہیں ہے تو اللہ نے آپ کی کامیابی میں ابھی دیری کی ہوئی ہے, ابھی دیر ہے. کچھ وقت کے لیے انتظار کرو, وہ اچھا وقت دیکھتے ہی تمہیں اس مقام تک پہنچا دے گا جہاں تک تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں ایسی نوازشات ملیں گی, تمہیں ایسے نوازا جائے گا کہ جو تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہوگا. تو اگر ہم ان چیزوں پر یقین رکھیں نا تو یہ مایوسی تو ہو ہی نہ ہماری لائف میں. آپ یقین کریں ہم بہت آسان زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم ہمت اور حوصلے سے کام لیں. تھوڑا سا سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اپنی زندگی کو جیتنا پڑتا ہے اور مضبوطی سے کام لینا پڑتا ہے. وہ رب جو انار کے دانوں کی جو ہے وہ ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے, کیا وہ ہماری زندگی کے برے حالات پر جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا؟ کیا وہ ہمارے زندگی کے برے حالات نہیں بدل سکتا؟ بدل سکتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ یقین اور ایمان پختہ کر لیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, زندگی نہیں بدلی. زندگی کو تم نے ایک ہی ٹریک پہ جیا ہے, ٹریک تبدیل کر کے دیکھو, بریک لے کے دیکھو, بریک لے کے دیکھو, چلے جاؤ, اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرو, اپنی مائنڈ کو تھوڑا سا جب موقع دو. مائنڈ سمجھائے گا, بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اندر سے آواز آئے گی کہ تم یہ کر سکتے ہو. اللہ مدد کر رہا ہے. کوئی بندہ آپ کو بتا دے گا, کوئی آپ کا دوست آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر دے گا. جب آپ اللہ سے سوال کرتے ہو نا, جواب انسان کے روپ میں ملتا ہے. یاد رکھنا, کوئی بھی انسان کہیں سے بھی, آپ نے دل میں سوچا ہوگا. بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ سوال ہمارے ذہن میں تھا, ہم نے آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا تو ہمیں اس کا جواب مل گیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کا پوڈ کاسٹ سنتے ہیں ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم اسے اپنی زندگی جینے کا جو ہے وہ آگے فیصلہ کرتے ہیں اور ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رب آپ کی مدد کر رہا ہے. رب کسی کی بھی زبان پر کہیں بھی کسی بھی وقت کوئی بھی اچھی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے لا سکتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کسی بھی انسان کی زبان سے, ہاں لیکن اس انسان کی زبان سے اچھے اور صحیح الفاظ نکلیں گے جب اس کا کردار ہوگا, جب اس نے اپنے نفس کو مارا ہوگا. یہ میں نہیں مان سکتی کہ آپ کوئی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود کوئی ایک ایسی اچھی بات کر دیتے ہیں اور کوئی ایک ایسا اچھا عمل کر دیتے ہیں جس پہ اللہ بخش دیتا ہے. تو اللہ کس کو کہاں بخش دے, اللہ کس کے کہاں درجات بلند کر دے, یہ فیصلے اللہ کے ہیں, یہ فیصلے بندے کے نہیں ہیں. ہم نے فیصلے شروع کیے ہیں دنیا میں کرنے کہ ہم فیصلہ کریں گے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. آپ فیصلہ نہیں کریں گے, فیصلہ میرا رب کر چکا ہے اور فیصلہ میرا رب ہی کرتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ صرف اپنے معاملات اور اپنے حالات پہ توجہ دیجئے. وہ کہتے ہیں نا کہ آئینہ جب کسی کو دکھایا کرو تو پہلے خود دیکھا کرو, بعد میں دوسرے کو دکھایا کرو. تو یہ جو آئینے کا معاملہ ہے نا, یہ پہلے آپ نے اٹھا کے دوسرے کے سامنے نہیں کر دینا کہ تم دیکھو تمہاری شکل کیسی ہے. پہلے خود کو دیکھو کہ آپ کیا ہو, میری شکل کیسی ہے, پھر تمہاری شکل کیسی ہے, یہ دیکھو, کمپیریزن کرو آپ خود کیا ہیں. وہ لوگ جو کسی دوسرے پر جو ہے تانا زنی کر رہے ہوتے ہیں وہ خود فرشتے ہیں, فرشتوں کی دنیا میں آئے ہیں. انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, انہوں نے کبھی کوئی غلطیاں نہیں کی, ان کے خاندان میں کبھی کوئی مسائل نہیں ہوئے, لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں اور دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کی باتیں آپ پر اثر انداز کرتی ہیں یا نہیں. یہ دماغ آپ کی جاگیر ہے, اس پر آپ کا قبضہ ہے. اس پہ کسی دوسرے انسان کا قبضہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اسے خود اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ بسنے کی صلاحیت رکھے. یہ دل ول تو ایک خون کا لوتھڑا ہے, پمپنگ مشین ہے کہ آپ کے سانس جاری ہیں اور آپ چل رہے ہیں. اصل بیسک کام آپ کے دماغ کا ہے. تو آپ نے آج سے اپنے دماغ پر حکومت کرنی ہے. دماغ پر حکومت قابل اور ذہین لوگ کرتے ہیں, چلاک لوگ نہیں. معذرت کے ساتھ, چلاکیاں نہیں, مکاریاں نہیں. آپ جتنی چلاکیاں اور مکاریاں دکھائیں گے آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے زمانے میں. وہ بندہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج آپ مجھ سے لکھوا لیں, میں آپ کو ایک اتھینٹک پیپر پہ سائن کر کے اور سٹیمپ لگا کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ بندہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو کسی کے راستہ روک کر جو وہ کھڑا ہو, کیونکہ آپ اس کا راستہ روک کے کھڑے ہیں. اگر وہ آگے نہیں جا رہا تو آپ بھی نہیں آگے جا سکتے. سوچ لیں کہ اگر آپ کسی کے راستے کی دیوار ہیں تو سب سے پہلے آپ گریں گے. وہ تو بیچارہ گرے گا, یہ گرے گا, یا اس کے ساتھ تو جو ہوگا ہوگا. آپ کے ساتھ جو ہوگا اپنے مقافات عمل کے لیے تیار ہیں. یہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ٹاکسک لوگوں کی وجہ سے آگے نہیں جا رہے ہوتے جو ان کی زندگیاں سٹک ہو جاتی ہیں نا, اور انہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا. اب آپ کامیابی کی طرف جا رہی ہیں, آپ کامیاب ہو رہی ہیں, آپ محنت کر رہی ہیں, آپ اپنا اچھا بیسٹ دینے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن کوئی دوسرا بندہ بیچ میں سے نکل کے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط کر رہی ہے, اس کا تو جو ہے وہ بیڈ امپیکٹ نکالنے کی آپ کی پرسنالٹی میں کوشش کرتا ہے. اب وہ آپ کو گرانے کی کوشش میں ہے.
آپ کے دماغ پر آپ کا راج ہے. آپ چاہیں گی تو اس کی باتیں آپ کے دماغ پر اثر انداز ہوں گی, آپ نہیں چاہیں گی تو آپ فورگیٹ کریں گی کہ کون ہے یہ, کون ہے. مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, مجھے کوئی یہ فرق کہہ نہیں دینا پڑتا چاہیے, کون اپنے ہے, آپ کو سمجھانا چاہیے, اپنے آپ لوگوں کو کو نہیں سمجھانا کہنا چاہیے کہ یہ کون ہے, مجھے یہ بات کر رہا ہے. ہم نہیں جانتے اس کو. ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے ایسے لوگوں کا کہ جو ہمیں ناقابل برداشت حد تک جو ہے وہ تکلیف دینے والے ہوں. اس بندے کو فوراً ڈسٹرائے کریں, اپنے دماغ کو میسج دیں کہ یہ تو کوئی شخص ہی نہیں ہے, اس کی تو کریڈیبلٹی کچھ نہیں ہے. جو آپ کے معیار تک نہیں پہنچ پاتا, آپ کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ اور آپ کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. آپ فلانے بندے نے فلانے کے سامنے یہ بات کر دی, کرنے دیں. جس نے جس کے سامنے جو بات کی ہے, جس نے آپ کے خلاف بات سنی اور اس پر یقین کیا ہے, اصل میں اس کی ذہنی کیفیت پہ آپ کو شک ہونا چاہیے کہ جس نے آپ کے اچھا ہونے کے باوجود آپ کو غلط جو ہے وہ مانا ہے. آپ کو لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے ان کے بات کرنے کے انداز سے, آپ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ خاندانی ہیں یا آپ پڑھے لکھے ہیں یا آپ جاہل ہیں, آپ کے الفاظ بتا دیتے ہیں. کسی کو جو ہے وہ جانچنے کے لیے کوئی کال کر کے کسی کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے. آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کتنے اچھے خاندان سے ہو, آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے. اس لیے لوگوں کی باتوں کا مائنڈ کرنا چھوڑ دیں, اپنی کامیابی پہ فوکس کریں. یہ تو بولتے رہیں گے. اب اگر آپ مڑ کے جو ہے وہ ایک گلی سے گزر رہے ہوں گے اور وہاں کوئی کتا بیچارہ بھونک رہا ہوگا, تو وہ تو گلی کا کتا ہے نا, اس کا تو کام ہے بھونکنا. اس کو بھونکنے دیں, اسے رک کے سمجھائیں گے کہ نہیں 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 تم نے نہیں بھونکنا, چپ کر جا, ایسا تو ہو نہیں سکتا, وہ تو بھونکنا چھوڑے گا ہی نہیں کبھی. یا پھر اس سے ڈر کے جو ہے کہ یہ مجھ پہ بھونک رہا ہے, میں کہیں میری ٹانگوں کو نہ پڑ جائے. ڈرنا ہے نہ بات کرنا ہے, ڈرنا ہے نہ بات کرنی ہے. آپ نے گزر جانا ہے ایسے کہ کون ہو بھائی تم, میں تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں. ایسے ہی کچھ لوگ بھی آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں. آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے, آپ کامیابی پہ اپنی فوکس کریں. ہاں, اگر آپ کی عزت اور تمہارا فائنینشیل کرائسس کا اگر کوئی باعث بن رہا ہے, تمہارے سے رسک چھینا جا رہا ہے, تو پھر تلوار اٹھانے کا حکم بھی ہے, پھر جنگ کرنے کا حکم بھی ہے. پھر جنگیں بھی ہوئیں, ہم نے دیکھا جنگ سے جو ہے وہ امن اور سلامتی سے جھنڈا بھی جو ہے وہ گاڑا, اور بتایا کہ اگر جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. مت سوچو کہ میرے پیچھے 1000 لوگ کھڑے ہیں تو میں اس سے مقابلہ کر سکتا ہوں. تم 1000 لوگوں پہ بھاری ہونے چاہیے. تمہارا ایک کردار, تم 1000 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنے کی صلاحیت رکھو کہ تم لوگ غلط ہو, میں ٹھیک ہوں. میرا نظریہ تم لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ نظریے کی جنگ ہے. بیسیکلی نظر کا علاج ممکن ہے, نظریے کا کوئی علاج نہیں ہے. نظریوں پہ جنگ ہوتی ہے. 2 قومی نظریے پہ پاکستان بنا تھا, جنگ تھی تبھی پاکستان حاصل کیا. جنگ نہ ہوتی تو آج یہ خطہ ہمارے پاس نہ ہوتا. تو اسی لیے اپنی ذات کے ساتھ جب جنگ چل رہی ہو نا, اور سامنے والا ٹاکسک ہو اور آپ کو پریشان کر رہا ہو, تو پھر آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں. پھر آپ اس کو سمجھا دیں. ایون میں بھی سمجھا دیتی ہوتی ہوں لوگوں کو کہ اگر کوئی مجھ سے بھی الجھے یا کوئی پریشان کرے, کیونکہ اس دنیا میں چلنے کے لیے آپ معصوم بن کے چلیں گے, لوگ آپ کو رونتے چلے جائیں گے اپنے جو ہے وہ پاؤں کے نیچے. خاموشیاں اختیار کریں گے, لوگوں کے دکھ اور درد اور تکلیف جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ برداشت کر رہے ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں, وہ کہتے نہیں ہیں, جو بولتے ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں. اب دیکھیں تاریخ جو ہے نا لڑنے والوں کی لکھی جاتی ہے. کوئی یہ آپ اس کو بغاوت نہیں کہتے, حق سچ پہ. آپ نے کسی کے ساتھ فضول لڑائیاں نہیں کرنی, جھگڑے نہیں کرنے, لیکن بات جب آپ کی عزت پہ آ جائے تو بول پڑو, تو پھر نہ چپ رہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اگر ایک بندہ آپ کو جو ہے وہ اس حد تک ذلیل کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, تو یا تو آپ اس کو جو ہے وہ پھر اچھے طریقے سے بتانے کی صلاحیت رکھتے ہو نا, پھر تو خاموشی سے اپنا کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں جواب دینا لازم ہے, تو پھر ضرور جواب دیں. وقت کو برا کیسے کہہ دوں یار, یہی تو سب کی اصلیت دکھاتا ہے. واہ کیا بات ہے. تو وقت برا نہیں ہے, اور وقت کو برا نہیں کہنا, یہ لوگوں کی اصلیت دکھا رہا ہے آپ کو. اللہ آپ پہ مہربان ہے اگر لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ لوگ جو آپ کے راستے کی دیوار ہیں, آج آپ کو جو ہے وہ مایوسی کے اندھیروں میں گھیر دیا ہے انہوں نے کہ آپ کچھ نہیں بن سکتے, آپ بن سکتے ہیں, آپ بن کے دکھائیں. میں کہتی ہوں ان لوگوں کے لیے خوش رہو جو تمہیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے, جن کو تکلیف ہوتی ہے نا تمہاری ہنسی سے, مسکراہٹ سے, تمہارے کام سے. اور ہنسو اور کام کرو اور محنت سے کام کرو, پھر تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. لیکن اگر تم جو ہے وہ اس چیز پہ آ جاؤ گے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا, میں نے, عورتیں رونا شروع کر دیتی ہیں, خواتین بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں, فلانے نے مجھے یوں کہہ دیا, میرا شوہر مجھے یوں کہتا ہے, گھر والے ایسے مجھے تانے دیتے ہیں. تو ڈٹ جاؤ, لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو کہو اچھا آپ کو میں بری لگتی ہوں, ہاں میں بری ہوں, آپ مجھے برا اور غلط سمجھتے ہیں, میں بالکل غلط ہوں. پھر اب کیا کریں, ایسا ہی ہونے کا طریقہ بتا دیں. ہاں بھائی, یا تو آپ ان سے طریقہ پوچھ لو نا کہ بھائی تمہارے معیار پہ میں کیسے اتروں گی. ایک بندہ غلط آپ کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہراتا ہے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ گلاس ہے نا پانی کا, آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, پانی کا گلاس آدھا خالی ہے.
ہم یہ نہیں کہتے کہ آدھا بھرا ہوا بھی ہے. کبھی آپ نے لوگ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو نیگیٹو کوئی ایک بندہ بھی ہو, ایک مچھلی کے تالاب کو گندا کرتی ہے, وہ ایک گندی مچھلی اگر آپ پر جو ہے وہ لان تان کر رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہو. وہ جو 4 لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں, آپ کو عزت دے رہے ہیں, وہ آپ کی زندگی سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں, تو کامیابی رک گئی. پھر کامیاب کیسے ہو گئے؟ دماغ رک گیا. دماغ کو جو ہے وہ آپ نے وہیں پر جو ہے وہ روک دیا کہ بھائی رک جاؤ, اسٹک ہو جاؤ. خود ہی تو کہا ہے کہ اسٹک ہو جاؤ, خود ہی تو دماغ کو سمجھا رہے ہو کہ اسٹک ہو جاؤ, تو پھر کہہ رہے ہو کہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی آپ کے نصیب میں تب ہوگی جس دن آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے. لوگوں کے ساتھ مخلص ہو کے آپ کو کیا ملے گا؟ ہاں, اگر آپ نے ساتھ دینا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کا دو. اگر آپ نے کسی کا سہارا بننا ہے تو بے سہاروں کا بنو. اگر آپ نے جو ہے وہ مجبوروں کی آواز بننا ہے, کسی دکھ درد کے مارے کی جو ہے وہ آپ نے مدد کرنی ہے, تو مددگار بنو. آپ اچھے انسان بنو, آپ کے لیے اللہ راستے خود آسان کر دے گا. اچھا, ایک اور ٹیکنیک بتا دیتی ہوں. ایک بڑی زبردست ٹیکنیک ہے. ٹیکنیک کیا ہے؟ کامیاب نہیں ہو رہے, کامیابی نہیں مل رہی, صدقہ کرنا شروع کر دو. اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا شروع کرو. اپنے کمائے ہوئے رزق میں سے 5 روپے بھی کما رہے ہو تو 1 روپیہ 2 روپیہ صدقہ کر دو. اللہ سے مانگتے ہو تو کروڑوں روپیہ مانگتے ہو, اور اللہ کو دیتے ہو تو سکے دیتے ہو. اللہ کے نام پر جو ہے وہ کوئی آپ سے مجبور مانگنے آ جائے تو 10 روپے کا نوٹ نکال کے دے دیتے ہو کہ یہ لو 10 روپے. اللہ کے راستے میں اچھی اماؤنٹ دینا سیکھو. کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دو. کسی دکھیا ماں کی جو ہے وہ کوئی تکلیف, کوئی دوائی, کوئی اس کا علاج کروا دو. کسی کے گھر میں بچے اسکول میں نہیں جاتے, پڑھتے نہیں ہیں, ان کی اسکول کی فیس ادا کر دو. یہ کام ہے, یہ ہیں وہ جن سے کامیابی ملنی ہے, یہی وہ دعائیں ہیں جو لگنی ہیں. آج اگر ڈاکٹر نبیہہ علی خان آپ کے سامنے بیٹھی ہے نا, تو یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں. یہ میرا کوئی ایفرٹ نہیں, میری کوئی محنت نہیں. ہاں, میری محنت ہے, میں نے دن رات محنت کی ہے, میں نے پڑھا ہے, میں نے بہت نالج حاصل کی ہے. ایسے بغیر نالج کے تو کوئی بھی نہیں بول سکتا. لیکن میرے ساتھ دعائیں ہیں, نہ جانے کتنے لوگوں کی دعائیں. اور مجھے لوگ دعا دیتے تھے, اور لوگ مجھے لمبی عمر اور زندگی اور خوشی کی دعا دیتے تھے. تو میں انہیں کہتی تھی کہ میں خوش رہ سکتی ہوں جب اللہ مجھے وہ مقام دے جس کا میں نے خواب دیکھا ہے, تصور کیا ہے, جو میری امیجنیشن میں ہے. تو میں لوگوں کو پتہ کیا, میں ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے, جب بھی کوئی مجھے دل سے دعا دیتا تھا, میں ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کہتی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کریں. آپ نے بس میرے لیے دعا کرنی ہے. اور دعا تو دل سے نکلتی ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کبھی کبھی آپ اندر سے اتنے خالی ہوتے ہو کہ آپ دوسروں کو یہ کہتے ہو کہ میرے لیے دعا کریں. نہ جانے آپ کی قسمت کس کی دعا کی منتظر ہے, کون آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہاں سے آپ کو جو ہے وہ سب رزق مل جائے جس کے لیے آپ اتنی تگ و دو کر رہے ہو. میں دور کیوں جاؤں, میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں. 10 سال ایز این اینکر پرسن کوشش کرتی رہی, محنت کرتی رہی, بہت اسٹرگل کی, لیکن لوگوں کی منتیں نہیں کی. لوگوں کو فون کر کے یہ نہیں کہا کہ مجھے پروگرام دے دو, سفارش نہیں چلوائی, کوئی پرچی نہیں, نو وے. اپنی میرٹ پر جو ہے وہ کام کیا. بالکل. ایک چینل نے مجھے عزت دی, رسپیکٹ دی, مجھے بٹھایا, مجھے پروگرام دیا. وہاں بھی میری مخالفت تھی پہلے, شروع میں لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ میں ایکسٹرا بات نہیں کرتی تھی, مرد حضرات کو زیادہ فری نہیں کرتی تھی. تو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس چیز کو بڑا برا تصور کیا جاتا ہے میڈیا کی فیلڈ میں کہ جو اگر آپ مردوں کو اوائڈ کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خاتون اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. تو مجھے اس طرح کی چیزوں کا بڑا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو میں بڑی پریشانی میں نے جو ہے وہ اپنے 10 سال گزارے. لیکن یقین تھا, اللہ پہ بھروسہ تھا کہ ایک دن مجھے شہرت ملنی ہے, مجھے عزت ملنی ہے. اچھا, میں اللہ سے کہتی تھی یا اللہ آپ نے مجھے اتنی نالج دی ہے, میں کہتی کیا تھی, آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. کیونکہ آپ نے ٹاپک ایسا رکھا ہے کہ کامیابی کیسے ملے گی, تو میں تھوڑی سی اپنی کامیابی پہ بات کرنا ضروری ہے. میں اللہ سے یہ کہتی تھی کہ یا اللہ آپ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, اور مجھے نالج عطا کی ہے. میں نے بہت کچھ پڑھا ہے, بہت کچھ سمجھا ہے. میرے بہت چھوٹی عمر میں میرے پاس جو ہے وہ بہت سے تجربات ہیں. تو کیا کبھی لوگ ان تجربات سے, میرے خیالات سے, میری پازیٹیوٹی سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ میری بات سنیں, سمجھیں اور اپنی زندگی آسان کریں؟ کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری بات میں اتنا دم تو ہے کہ اگر میں بات کروں گی تو پھر بات لوگوں کی سمجھ میں ضرور آئے گی. اچھا, یہ میں اللہ سے بات کر رہی ہوں, یہ میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, یہ میں اللہ سے بات کرتی تھی, پھر بات کر کے بھول جاتی تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے اپنے دوست سے بات کر لی ہے, اب میں کول ریلیکس ہوں, بس ٹھیک ہے اوکے. اچھا, کبھی کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی تو میں یا اللہ میرا تو وہ کوٹ نہیں مل رہا, میرا تو وہ بلیزر نہیں مل رہا, میرے جو وہ چیزیں گا رکھی ہے. اچھا, میں ایسے بات کرتی ہوں اکثر. اب میری والدہ نے مجھے کہیں یہ
کہتے ہوئے جو ہے وہ کمرے میں سنا کہ یا اللہ کیا ہے، میں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے یہ چیز نہیں مل رہی. مجھے کہتی ہیں تم کس سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری چیز نہیں مل رہی؟ میں نے کہا کسی سے نہیں. کہتی ہیں بتاؤ مجھے، تم کہہ رہی ہو اللہ سے کہ مجھے یہ چیز نہیں مل رہی. تو میں نے کہا ظاہر اللہ سے ہی کہوں گی، اب آپ سے تو کہوں گی نہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں کہ میں نے کہاں رکھی ہے. رکھی میں نے ہے لیکن میں بھول گئی ہوں. پھر انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے بتایا. انہوں نے کہا کہ آپ ان اللہ و انا علیہ راجعون پڑھیں. کوئی بھی گمی ہوئی چیز ہے، بھولی ہوئی چیز ہے، آپ کو مل جائے گی. اچھا اب میں کیا کرتی ہوں، میں نے کوئی چیز رکھ کے بھول جاتی ہوں یا ویسے کہیں سائڈ پہ ہوتی ہے. ویسے تو میری یادداشت کافی اچھی ہے، لیکن اکثر کبھی کبھار ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے بندہ. تو وہ پھر میں پڑھتی ہوں اور میری مشکل آسان ہو جاتی ہے. تو یہ ماں کا کردار ہے اور یہ اللہ کا کردار ہے آپ کی زندگی میں. دو کردار زندگی میں بہت اہم ہے، ایک اپنی ماں، ایک وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. واہ کیا خوبصورت بات کی آپ نے. بالکل ایسے ہی سمیرہ، کیونکہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں، اس لیے آپ کے سامنے یہ باتیں کرنے کا مجھے مزہ بھی آتا ہے. اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے ان باتوں سے تو پھر میرے لیے دعا ضرور کیا کریں. بس مجھے کچھ نہیں چاہیے کسی سے، مجھے صرف دعائیں چاہیے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب جنگ ہوئی تو مجھے جنگ میں جو ہے وہ میں نے لشکر نہیں کریٹ کرنا، میں نے دعائیں کریٹ کرنی ہے. مجھے رب تک ملانے کا سلسلہ، میں بیسیکلی اپنی آخرت آسان کرنے والی بندی ہوں. دنیا کی مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے. نہ میں دنیا میں جو وہ خوشی سے جی رہی ہوں، نہ میں دنیا میں جو ہے وہ خوش رہتی ہوں، اور دنیا کے لوگوں میں بھی زیادہ خوش نہیں رہتی. میرا کام ختم ہوتا ہے سیدھی میں اپنے گھر جاتی ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں، اینڈ دیٹس اٹ. یہی میری جو ہے وہ عادی زندگی ہے. تو کامیاب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. کم ملو، اچھا ملو، ستھرا ملو. جو خوشی سے ملتا ہے اس سے خوشی سے ملو، جو نہیں ملتا اس سے مت ملو. اپنی کامیابی پہ فوکس کرو. حالات بدلنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کوئی دوسرا بندہ آ کے ہمارے حالات نہیں بدلے گا. اور اپنے پاس میں جا کے بھی آپ دیکھو نا کہ آپ کل کہاں تھے، آج کہاں ہیں. کتنا کچھ اچیو کیا، ایک جذبہ ملتا ہے نا آپ کو. بالکل. کامیاب نہیں بھی ہو رہا ہوتا نا، جس کی زندگی میں کامیابی نہیں بھی مل رہی ہوتی، جو اسٹک ہوا ہوتا ہے، اسے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی چیز اللہ اس کو ضرور دے رہا ہوتا ہے جس سے وہ جی رہا ہوتا ہے، جس سے اس کو حوصلہ مل رہا ہوتا ہے. سوچے نا، ڈھونڈے اپنی زندگی میں. مایوس آپ اس قدر ہو گئے ہیں کہ وہ اچھی چیزیں بھی، اس پہ بھی پردہ ڈل گیا، مٹی ڈال دی آپ نے اس پہ بھی، کہ ہاں وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے. آنکھیں سلامت ہیں، ناک کان گلا سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہیں. آپ اگر خود آپ کی ہر چیز سلامت ہے تو رب کا شکر ادا کرو. آپ دیکھیں اتنے امیر لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، سارے کا سارا پیسہ کما کے جو ہے وہ ان بیماریوں پر لگ جاتا ہے. کیا زندگی ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے. اگر آپ صحت مند ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے. کامیابی سے بھی بڑی نعمت ہے آپ کی صحت. بالکل. اگر آپ دیکھیں صحت ہوگی تو آپ کچھ کر پاؤ گے، صحت نہیں ہوگی تو کیا کرو گے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ صحت کی دعا مانگا کریں، اور اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ آپ کسی کے لیے نہ غلط نہ کریں، کبھی مشکلات نہ کریٹ کریں. لیکن جو آپ کے دشمن ہیں نا، آپ اگر انہیں معاف کرنے کا اتنا حوصلہ ہے آپ میں کہ آپ انہیں معاف کر سکتے تو کر دیں معاف. آپ انہیں معاف کر دیں، آپ اپنا دل ہلکا کر لیں. یہ بھی کامیابی میں رکاوٹ ہوتی ہے چیز. جب آپ اپنے دشمنوں کو معاف نہیں نہ کر پا رہے ہوتے، اندر سے ریونج کی ایک کیفیت جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے. آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ فوکس کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے. اس سے بدلہ اللہ پہ چھوڑ دو، اور اگر ہمت رکھتے ہو تو پھر اسے اپنا تعارف ضرور دے دو. ایسے نہیں کہ آپ کسی کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. آپ کر سکتے ہو اور آپ بالکل بھی نہ کریں. نہیں، تھوڑا بہت جھٹکا ضروری ہے. بتاؤ، آدھا خوف تو باتوں سے اٹھایا جاتا ہے. بالکل. ہاں، سائیکولوجیکلی آپ کو جو ہے وہ ڈیل کرنا آنا چاہیے. ہم چیختے چلاتے نہیں ہیں، ہم کر کے دکھاتے ہیں، اور کر کے دکھانے والے ہی کامیاب ہیں. تو خاموشی سے کرو یا شور مچا کے کرو. بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ. بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں، لیکن جو کتے کاٹنے والے ہوتے ہیں وہ خاموشی سے وار کرتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. تو ایسے لوگوں سے ڈریں کہ جو لوگ خاموش ہیں. ایسے لوگوں سے نہ ڈریں جو ادھر ادھر جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی 4 کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے سبق پڑھا ہوا اور وہی سناتے رہتے ہیں، ادھر بھی بیٹھ کے ادھر بھی بیٹھ کے. یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا، یہ جو مرضی کر لیں. اچھا، ایک بندہ ہے جو کہ 5 سال سے بے انتہا محنت کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے نا کہ وہ بیکار بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے لوگوں کو دیکھ کے کہ آج دیکھو لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، گاڑیاں آ گئیں، محلیں آ گئی، بنگلے بن گئے، لیکن آج میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. اب وہ بندہ کیا کرے؟ وہ محنت کر رہا ہے. ایک پوائنٹ یہ ہے، وہ بندہ ایک کام کرے کہ پہلے تو اپنے توکل کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے. پہلے تو اپنے مائنڈ کو فوری طور پہ یہ میسج دے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں. اگر آج میں ناکام ہوں تو میری کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی ہوگی. یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تمہاری اس ناکامی کے پیچھے جو ہے وہ لوگ ہیں، یا کچھ لوگ جو تمہارا راستہ روک کے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، اگر کسی نے تم پر جادو بھی کروا دیا ہے تو کیا جادو کا توڑ نہیں ہے؟ جادو کا توڑ ہے. اچھا چلو، کسی نے جو ہے وہ تمہارے خلاف کہیں سازش بھی کر دی ہے، تو کیا وہ ایک ہی جگہ تھی جہاں تمہیں جاب مل سکتی تھی یا تم کام کر سکتے تھے؟ کوئی اور جگہ
جو ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے. اچھا چلو بھائی آپ 10 جگہ پہ گئے ہیں, آپ کا کام نہیں ہو رہا, ہو سکتا ہے آپ ابھی صحیح جگہ پہ نہ گئے ہو جہاں پہ آپ کا کام ہونا ہو سکتا ہے آپ نے صحیح بندے سے جو ہے وہ مدد نہ لی ہو. یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ ایسا بندہ جو مایوسی کا شکار ہے نا, اس کی مدد کریں. دوستوں کو چاہیے, رشتہ داروں کو چاہیے, اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ جو بندہ مایوس ہو چکا ہے نا حالات سے, جس میں لڑنے کی سکت ختم ہو گئی ہے, اس کے پاس بیٹھیں, اسے احساس دلائیں کہ وہ دنیا کا بہترین شخص ہے, وہ اچھا کام کر سکتا ہے, وہ کامیاب ہو سکتا ہے. آپ کا ذرا سا حوصلہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے, ذرا سا حوصلہ. آپ میں احساس کی کمی ہے, اسی وجہ سے لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. ایسا ہی اچھے دوست نہیں ہمارے پاس, حوصلہ دینے والے دوست نہیں. آج آپ اپنے دوست کے ساتھ کوئی بات شیئر کریں, کل کو جھنڈے لگے ہوئے ہوں گے آپ کے, کل کو آپ کے جو ہے وہ ان کا بس نہیں چلے گا, آپ کے دروازے کے باہر لکھ کے لگا دیں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے جا کے سب سے پہلے. اور کچھ میں نے ایسے بھی دوست دیکھے ہیں وہ والدین کو بتا دیتے ہیں آ کے اس نے یہ غلطی کی ہے, صرف کیوں کہ ہمارا دوست بے عزت ہو, ہمارے دوست کی جو ہے وہ یہ ڈی گریڈ ہو. وہ دوست تو نہ ہوا, پھر وہ تو دشمن ہے نا, لیکن آپ اسے دوست کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دوست اور دشمن میں فرق لازمی کریں. ابھی ایک مثال دینے لگی ہوں, یہاں پہ بہت بڑی مثال ہے. ایک عقل مند شخص تھا, اس نے ایک بندہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایسے ہی مایوس تھا, کہتا تھا کہ میں بہت مایوس ہوں, بس میں نے بڑی محنت کر لی, بڑے سال گزر گئے, کچھ نہیں ہوا. ہر بندے کو میں نے موقع دیا, لوگ میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے, جس کو میں اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں, جس کے ساتھ بزنس کرتا ہوں, وہی مجھے ڈبو کے چلا جاتا ہے, وہی مجھے مار کے چلا جاتا ہے. اس عقل مند شخص نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ محتاط رہیں. آپ اپنے جہاز پہ اگر ان لوگوں کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں جنہیں آپ دوست کہتے ہیں, اپنے احباب کہتے ہیں, اپنے تعلق والے کہتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں یہ میرا جہاز ہے, یعنی یہ میری لائف ہے, آ جاؤ اس کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرو اور میرے ساتھ جو ہے وہ چلو, اور جو بزنس میں کر رہا ہوں اس میں بھی جو ہے وہ ایڈ آن ہو جاؤ, تو یاد رکھیں کہ وہ جہاز کو ڈبو دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جہاز کیوں ڈبوئیں گے؟ وہ جہاز کچھ لوگ اس لیے ڈبو دیں گے, کچھ غلط سوچ کے ٹاکسک قسم کے لوگ, کہ وہ اس میں کپتان نہیں ہے. بڑی بات کر دی آپ نے. وہ اس لیے ڈبو دیں گے آپ کو کہ وہ کپتان نہیں ہے, کیپٹنسی نہیں ہے وہاں پہ, لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ, آپ کی لیڈرشپ سے جیلس ہو کر جو ہے وہ لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, اگر آپ 100 بندوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ کھڑے کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں, چلے 10 بندوں کو ہی کھڑے کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں, اگلا بندہ آپ سے جل جائے گا, سڑ جائے گا, اسی میں سے 4 بندے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ بندہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. آپ کی کامیابی کے بیچ میں رکاوٹ بن کر آپ کی کامیابی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے آپ کی ایسے ٹاکسک لوگ, ذہنی مریض ہیں بیچارے, لوگوں کو کالیں کر کر کے کہتے ہیں اس کے خلاف سازشیں کرو, یہ جو ہے اس کو گرانے میں ہماری مدد کرو, اس کا جو ہے وہ یہ کامیاب ہو رہا ہے بندہ, اس کی ٹانگیں کھینچنے میں ہماری مدد کرو. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے. مختلف بڑے لوگ جو اس ٹائم بڑے پیمانے پہ بیٹھے ہوئے نا, ان کو کالیں جاتی ہیں کہ اس کے خلاف بولیں, اس کے خلاف سازش کریں, اس کو جو ہے وہ گرانے میں ہماری مدد کریں, جس کا مقصد دوسرے کو ذلیل کرنا ہے. وہ بالکل خاندانی آدمی نہیں ہے جو اپنے خاندان کا تعارف جو ہے وہ کسی کی تذلیل کر کے دے رہا ہے, کسی کی کامیابی میں رکاوٹ بن کے دے رہا ہے. آپ کے ہاں زیادہ تر لوگ اس لیے پریشان نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہے, زیادہ تر لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف دیا نہیں جا رہا, انہیں کامیاب ہونے دیا نہیں جا رہا, اس وجہ سے پریشان ہے. اور وہ یہی والے لوگ ہیں جنہیں آپ اپنے جہاز میں آنے کی اجازت دیتے ہیں, اپنے ساتھ بٹھا کے کھانے کھلاتے ہیں, آپ ان کو عزت دے رہے ہیں, وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, وہیں سے وہ آپ کے اچھے والے کانٹیکٹس اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور کل کو پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں. یعنی آپ کا جہاز اس لیے ڈبو دیتے ہیں کہ وہ اس میں کیپٹن نہیں ہے. یہ سوچ ہے لوگوں کی, خطرناک سوچ. دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں پاکستانی قوم کی سوچ کا شمار ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ. یس, ایسے لوگ ہیں ریونج پہ اترے ہیں, آپ کو ختم کر دیں گے, آپ کی شہرت تو کیا آپ کی آواز تک جو ہے وہ بند کر دیں گے. ایسے لوگ ہیں, اور یہ ٹاکسک لوگ ہیں 10%, 20%, لیکن خطرہ ان کا اتنا ہے کہ یہ آپ کی زندگی برباد کرنے کو جو ہے وہ پہلی اولین ترجیح دیتے ہیں. بٹ ان کے ساتھ ہوتا بہت برا ہے, میں نے ان کا انجام ٹھیک نہیں دیکھا, ان کی موت بہت بری ہے. ان کو آخری سانس میں جو ہے نا وہ پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. جو کسی کے راستے کی رکاوٹ ہے, کسی کی کامیابی میں رکاوٹ ہے, اللہ اس رکاوٹ کو اٹھا کر جو ہے وہ پھینک دیتا ہے. جیسے آپ اپنے راستے کا پتھر پھینکتے ہیں, آپ اپنی ٹانگ سے جو ہے وہ پاؤں مار کے جو ہے وہ پتھر راستے کا ہٹاتے ہو نا, یا رک کر جو ہے وہ کوئی اینٹ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہو اور پھر آپ اپنی گاڑی لے کے چلے جاتے ہو. یہی آپ کے راستے کے روڑے کوڑے اور آپ کی راستے کی اینٹیں ہیں یہ لوگ جو آپ کی کامیابی کے درمیان میں آتے ہیں. ان کو اٹھاؤ, سائڈ پہ کرو. کون لوگ ہیں یہ؟
آپ نے ان کی ٹینشن نہیں لینی, آپ نے اپنی کامیابی کو فوکس کرنا ہے, اپنی کامیابی پہ رہو, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. ہاں ہو سکتا ہے کہ کامیابی کسی اور چیز میں اور آپ کسی اور چیز میں کامیاب ہونا چاہ رہے ہو میری طرح 10 سال تک, کہ جو ہے وہ میں اینکر ہی بنوں گی اور مجھے اینکر شپ میں کسی بڑے چینل پہ بڑا پروگرام مل جائے تو میں ایک وہ کیسے تعین کرے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے؟ ہاں تعین کیسے 10 سال ایک بہت بڑا اللہ بتا رہا ہوتا ہے آپ کو, انڈیکیشنز مل رہی ہوتی ہیں. ہر بندے میں نا کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں اور وہ ایکسٹرا کوالٹیز ہوتی ہیں. اپنے اندر کی چھپی ہوئی برائیوں پہ نہیں, کوالٹیز پہ کام کرنا شروع کرو. اپنی پرسنالٹی میں دیکھو کہ آپ پڑھنے کے علاوہ اور کیا اچھا کر سکتے ہو. آپ اچھے ایتھلیٹ ہو, آپ اچھا بولنا جو ہے وہ آپ کو آتا ہے, آپ کے پاس دلائل بہت مضبوط ہیں, آپ کسی کی جو ہے وہ مدد کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, تو آپ ایک بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ بن سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر بن جائیں, ضروری نہیں کہ انجینئر پروفیسر بنیں گے تو آپ کامیاب انسان ہیں. ایک انسان جتنا اچھا ہے, با اخلاق ہے, لوگوں کے لیے جو ہے وہ مددگار ہے, وہ بندہ اتنا ہی قیمتی اور خوبصورت اور کامیاب ہے. آپ نے کامیابی کا تعین پیسوں سے کر رکھا ہے. کامیابی کا تعین کبھی پیسوں سے نہیں ہوتا. کامیابی کا تعین یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ آپ کو دعا دینے والے ہیں, کتنے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں جن کی دعائیں آپ کو جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں. دیٹس اٹ. یہ کامیابی کا تعین ہوتا ہے. جس وقت آپ اللہ سے جو ہے وہ صرف پیسے کی ڈیمانڈ لگا لیتے ہیں نا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, یہ سب چیزیں جو ہے وہ مجھے چاہیے, اس وقت دیکھیں یہ بھی ڈیمانڈز آپ کی آپ اللہ کے سامنے ضرور رکھیں, لیکن پازیٹیوٹی میں رہتے ہوئے. کسی کے خرچے پہ عیاشی کرنا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. بات تو تب ہے جب آپ اپنی محنت سے جو ہے وہ کمائیں اور آپ کے اپنے پیسوں پہ بھی آپ عیاشی نہیں کر سکتے. وہ آپ کسی کا پیسہ ہے, بالکل نہیں ہے. آپ اپنے پیسے کما کے اس سے آپ لینڈ کروزر خریدیں یا مرسیڈیز خریدیں یا آپ اوڈی خریدیں, آپ کے اپنے پیسے ہیں. آپ خود اس کا آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا. لیکن آپ اگر اپنے والد کے پیسوں پر بھی جو ہے وہ گاڑیاں لے رہے ہیں, بنگلے لے رہے ہیں اور شوخیاں مار رہے ہیں کہ جی میں بہت بڑا کوئی قابل انسان ہوں, تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو پھر آپ کی جو وہ قسمت تو میں سے کہہ سکتی ہوں, لیکن آپ کا کمال نہیں کہہ سکتی. کمال وہ ہوگا کہ جب آپ اپنے باپ, آپ کا ایک بہت بڑا جو وہ بزنس مین ہوگا اور آپ اس کے سامنے جا کے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بابا میں نے آپ سے بڑا امپائر کھڑا کیا ہے اور میں نے دیکھیں کہ اب بزنس میں جو وہ اتنی محنت کی ہے, یا اپنے کام میں اتنی محنت کی ہے, یا اپنے جو ہے وہ پڑھائی میں اتنی محنت کی ہے کہ آج میں کامیاب انسان ہوں. پھر آپ کی کامیابی, اور بہت سے لوگ اس طرح کامیاب ہو رہے ہیں, اور ہماری نوجوان نسل تو بہت زیادہ, آج کی نوجوان نسل کو میں سلیوٹ کرتی ہوں. آج کی نوجوان نسل میں یہ بات بہت ہے. آپ جیسے, ہاں بالکل, آپ جیسے بچے جو سامنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ خود ڈٹرمننٹ ہیں, خود مضبوط ہیں, اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنے ماں باپ کے پیسے پہ عیاشی کو جو ہے وہ زور نہیں دیتے, اپنے پیسے کما کے اس سے چیزیں خریدنے پر جو ہے وہ ان کا فوکس ہے. تو آپ لوگ کامیاب ہیں. بالکل. اور جو ہم نے بھی آپ کے جو ہے وہ ٹائم میں, آپ کی ایج میں جو ہم نے اپنے پیسوں سے خریداری کی, آج بھی اگر ایک چاکلیٹ بھی خریدنی ہوتی ہے تو وہ میرے اپنے پیسوں کی ہوتی ہے. میں ایون اپنے آپ کو خود اپنے لیے گفٹ خریدتی ہوں. آپ کو پتہ ہے, مجھے کوئی چیز پسند آتی ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی مجھے گفٹ کرے, جو مجھے چاہیے وہ میں اپنے آپ کو خود گفٹ کرتی ہوں. تو جس وقت آپ اپنی کامیابی کی سیلیبریشن اپنی ذات کے ساتھ رکھ لو گے نا, آپ کامیاب انسان ہیں. جس وقت ایکسپیکٹیشن دوسرے سے لگائیے, یہ مجھے گفٹ کرے, نہیں مجھے یہ پسند ہے لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. پیسے ہیں یا نہیں ہیں, جتنے پیسے بھی ہیں, اپنی خواہشوں کو نہ روندو. اب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میری جیب میں صرف اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ہاں اگر مجھے کوئی چیز پسند آ گئی ہے تو وہ بس اگر اس میں آ گئی تو پھر آگے کا مجھے کوئی نہیں پتا ہوتا کہ آگے جو ہے وہ پیسے اس میں پڑے ہوں گے کہ نہیں. ہاں شاہ خرچ ہوں, اچھا جی لے لیتی ہوں, پرس خالی ہو گیا ہے, لیکن مایوس نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. چیز تو میں نے لے لی ہے, لیکن اچھا چیز ہلکی والی پسند بھی نہیں آتی, اور وہ پیسے بھی ظاہر اس پر خرچ ہوتے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ بس اسی طرح ہے, ہر چیز اپنے پیسوں کی, اپنی ویلٹی پہ, اپنی محنت پہ لے کر ایک سکون بھی ملتا ہے نا کہ میں لے سکتی ہوں. کسی کو جواب نہیں نہ دینا, کل کو کوئی بندہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم نے لے کے دی ہے. لوگ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ چیز لے دو, ہمیں یہ چیز لے دو, میں نے پی آر بھیج دیا, میں نے گفٹ بھیج دیا, کوئی کلیم نہیں کر سکتا. کوئی پی آر نہیں بھیجتا مجھے. اچھا, نہ میں پی آر لیتی ہوں, نہ میں پی آر پہ چلتی ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے. ایون میں جو ہے وہ بہت سے ڈیزائنرز کے کپڑے بھی نہیں پہنتی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کپڑے پہنا کریں, آپ مختلف چینلز پہ جاتی ہیں, میں نہیں پہنتی, میں اپنے کپڑے پہنتی ہوں. چاہے میں ایک کپڑا جو ہے وہ 2 دفعہ 3 دفعہ ریپیٹ کر لوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی ڈریس میں میرے مختلف چینلز پہ جو ہے وہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان سب چیزوں کی. میں نے زندگی ان چیزوں کے لیے گزاری نہیں. خدمت خلق, اچھا کام, اچھی سوچ, خوش زندگی, آپ خوش ہیں, آپ مطمئن ہیں, رات کو آپ کو اچھی نیند آتی ہے نا, تو بس ٹھیک ہے. اچھا میں بہت ہنستی ہوں جب مجھے کرٹیسائز کیا جاتا ہے, میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ یا اللہ دیکھیں, ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پیار کرتے ہیں, ایک طرف یہ لوگ ہیں جو نفرت کرتے ہیں. نفرت کرنے والوں کے ذہن میں بس چکی ہوں,
اور محبت کرنے والوں کے دل میں بس چکی ہوں دونوں ہی طرف جو ہے ذکر ہمارا ہے. تو بس آپ نے ایسا ہی بننا ہے اور اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. جب انسان کو یہ لگے، آپ کو یہ لگے کہ آپ کامیاب نہیں ہو رہے، تو آپ اپنے مخالفین کے لیے کامیاب ہونے کی کوشش کریں، ان لوگوں کے لیے کامیاب ہونے کی کوشش کریں جو آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے. والدین کی دعائیں لیں، آپ کی والدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ بہت بڑا کام کریں گی. جب آپ صبح کو گھر سے نکلتے ہیں نا، تو والدہ سے سر پہ پیار لے کے نکلیں، ان سے محبت سے انہیں بتا کے نکلیں کہ ماں جی میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اپنے کام پہ، آپ کو کوئی چیز چاہیے تو واپسی پہ آتے ہوئے میں لیتا آؤں گا یا لیتی آؤں گی. یا پھر اب فون پر ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں. کچھ 36 کالز ہوتی ہیں میری گھر پر امی کے ساتھ، امی آپ کو یہ چاہیے، اب یہ وہ مجھے نہیں چاہیے، میں کچھ چاہیے ہوگا میں منگوا لوں گی. یا ان کو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ فوراً سے جو ہے وہ مجھے ہی کال کرتی ہیں. حالانکہ بھائی بھی ہیں، ان کو نہیں کہتی، وہ مجھے کہتی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جب میں نے نبیہہ کو کہنا ہے تو میری بات فوراً سے حل ہو جانی ہے. ہاں، ایک امید وابستہ ہے نا، امید وابستہ ہے. تو والدین کی امیدیں اگر آپ سے کسی ایک بچے سے جڑی ہوئی ہیں نا، تو آپ والدین کی امیدیں نہ توڑیں. آپ ان کی امیدیں نہیں توڑیں گے، اللہ آپ کی امیدیں نہیں توڑے گا. بے شک. اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا. کامیابی کی یہ وہ میں نے آپ کو ٹپس دے دی ہیں آج، جو دنیا میں اگر آپ نے اپلائی کر لی نا، دنیا کے کسی کارنر پہ بیٹھے ہیں، کسی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، لیکن انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. آپ نے جس وقت اپنے کردار اور اپنی شخصیت پہ کام کر لیا نا، ضروری نہیں کہ صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. ہر کمیونٹی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اپنے والدین کی جو ہے وہ دعائیں لے کے نکلتے ہیں. گھر میں مطلب سب کمیونٹیز کی عزت کرتی ہوں، اور سب لوگ انسانیت کے دین پر ہے نا ہم سب. تو انسانیت سب سے بڑا دین ہے، اس کو پرکھیں بس. دیٹس اٹ. آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ پھر بھی کامیاب نہیں ہیں تو پھر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے. بس پھر آپ کسی کی تکلیف کا باعث ہیں جو آپ کامیاب نہیں ہیں. سوچیں کبھی زندگی میں کوئی ایسا درد تو نہیں دیا کسی کو کہ کسی کی آہ لگ گئی ہو. یا پھر اپنا راستہ تبدیل کر کے دیکھیں، یا پھر دیکھیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی. کامیابی مل کے اگر آپ بالکل ہی ختم ہو جائیں، آپ کا نام و نشان لوگ مٹانے کی کوشش کریں، پھر بھی نہ مٹ پائے، تو پھر اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے. یہ بھی سمجھ لیں، آپ کو کوئی نہیں مٹا سکتا. یہ ایمانداری کی بات ہوتی ہے. دیکھیں میں سمپل ایک بات جو ہے وہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں جو ہمارے وقت گزر رہے ہیں، ہم غم میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم پریشانی میں، ہم اذیت میں ہیں، نامکمل علم جو ہوتا ہے نا وہ فساد پیدا کرتا ہے. یاد رکھیے گا، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح نامکمل معلومات جو ہے وہ ذہن تباہ کر دیتی ہے. آپ کو معلومات ہی پوری نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیسے نکلنا ہے اس چیز سے. جس دن اپنے ذہن کو پوری معلومات فراہم کریں گے کامیابی کے لیے، اس دن کامیاب ہو جائیں گے.